خواتین حضرات، آپ نے اس سے پہلے شاہ صاحب کی شخصیت، ان کے فن کی، ان کی شاعری کی معنویت، ان کے کرداروں میں، ان کے داستانوں میں سندھ کی سموئی ہوئی دھڑکنوں اور زندگی کی روانیوں کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور شاہ صاحب کی شخصیت اور فن کے بارے میں بہت سے گوشے ہمارے سامنے روشن ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر بہت مختصراً کچھ معروضی صورتحال کی طرف شاہ صاحب کے کلام کے توسط سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ صاحبو، اپنی گفتگو کا آغاز شاہ صاحب کی 2 بیتوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب سورہ عصا میں فرماتے ہیں، ان پر نہ ایمان جہیں کلمہ گو کو ٹھانی، دغا تونجے دل میں شرک این شیطان، منہ میں مسلمان اندر آزر آنی۔ ایمان کے لیے کلمہ گو کہلوانا کافی نہیں ہے۔ تیرے دل میں دغا، شر اور شیطان ہے، تو بظاہر مسلمان ہے لیکن باطن میں عاجز ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کوڑو تم کفر سین کافر ماں کو ٹھا، کوڑو تم کفر سین کافر ماں کو ٹھا، ہندو ہڈنا آئیں جیوں تو نہ جگا، ترکت نہیں لائے سچا چے شخصی۔ تو کفر میں بھی جھوٹا ہے، اس لیے کافر مت کہلا، تو سچا ہندو بھی نہیں ہے، اس لیے جینو تجھے نہیں جچتا۔ تلک ان کے ماتھے پہ لگاؤ جو شرک میں سچے ہوں۔ شیخ یاز نے ان ابیات کا منظوم ترجمہ اس طرح کیا ہے، کلمہ پڑھنے سے بھی ارے نادان، پختہ ہوتا نہیں کبھی ایمان۔ تو ہے مانند آزر مشرک، حق پرستی کو تجھ کو کیا پہچان، حق پرستی کی تجھ کو کیا پہچان، پیش حق ہم سر نیاز تیرا، دل میں موجود ہے مگر شیطان۔ صرف ظاہر پرستیاں کب تک، اے منافق رضائے دل پہچان، تو کسی بات پر نہیں قائم، کفر تجھ میں نہ تجھ میں ہے ایمان۔ تیری صورت کلیم جیسی ہے اور سیرت میں سر بسر شیطان، ایک ہو جائیں صورت و سیرت تابقہ یہ حماقتِ نادان، چہرہ آئینے سے بھی روشن تر اور دل میں بھری کدورت ہو، ایسے ظالم کے دل میں ناممکن پرتوے راز محرمیت ہو۔ صاحبو، مجھے معاف کیجئے، میں نے گفتگو کے لیے شاہ صاحب کے شعری ذخیر سے ایسے بیت منتخب کیے ہیں جو شاید سائیں کے عمومی مزاج سے قدر مختلف محسوس ہوتے ہوں، کہ شاہ صاحب کا تو لے جائیے، سراپا پیار، محبت، شفقت، ترحم، عزت و انکساری، تسکین و تشفی اور نرم گفتاری سے عبارت ہے۔ اس میں تلخ نوائی، تان و تشنی اور ڈانٹ پھٹکار کا بھلا کیا تھا، لیکن یہ خیال پورا سچ نہیں ہے۔
شاہ صاحب اس وقت یقیناً بے کل ہو جاتے ہیں جب وہ بعض لوگوں میں زہد اور ریا کی پرستش کا منظر دیکھتے ہیں، ایسی گمراہ کن پرستش جو محض اپنی انا اور پندار انا کو پوچھتی ہے اور عوام الناس کے یقین اور احساس کو پاؤں تلے کچلنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ شاہ صاحب ایسے ظاہر پرستوں کو بغیر تکلف حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں اور ان کی ظاہری نمود و نمائش کو ناپسند فرماتے ہیں کیونکہ وہ ان اعلیٰ اقدار ہی کو انسانیت کی معراج قرار دیتے ہیں جن میں انسان کی امیدیں، آرزوئیں اور امنگوں کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ ان کا مذہب، ان کا ایمان اور عقیدت نہ تو جبہ و دستار کا محتاج ہے اور نہ تلک و زنار کا حاجی، بلکہ وہ قلب و نظر کی ایسی طہارت اور شفافیت کو عین ایمان سمجھتے ہیں جو انسانوں کے درمیان مہر و محبت، اخوت، بھائی چارے، حلم و بردباری اور حسن سلوک و مروت کی قدروں کو تقویت بخشتی ہے کہ مصفح قلب ہی میں خدا کی خدائی جلوہ گر ہوتی ہے، اور جس دل میں ذاتی انا کا غرور، تکبر اور افتخار کسی نہ کسی شکل میں جاگزیں ہو اور دوسرے انسانوں کے لیے منافرت، بغض و کینہ پلے ہوں، وہاں خدا کی حقانیت کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاہ صاحب آگے چل کر فرماتے ہیں، خود پرستوں کا کفر یا اسلام کچھ نہیں ہے بجز خیال خام۔ خود پرستوں کا کفر یا اسلام کچھ نہیں ہے بجز خیال خام، اس دل درد مند کے قربان جس نے سمجھا ہو درد کو آرام۔ آئینہ ہے اسی کا ہر انسان، لیکن اس کو عوام کیا جانے، جو ہیں خاصان حق فنا فی اللہ، وہ ان الحق کا اتم دعا جانے۔ آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، آج ہمارا معاشرہ جس صورتحال سے دوچار ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے نہ تو قابل اطمینان ہے اور نہ حوصلہ افزا۔ دیکھیے تو گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ صرف پاکستانی معاشرہ، نہ صرف یہ میری سرزمین سندھ، بلکہ دنیا بھر میں ایک انتشار، ہجوم اور قتل و غارت گری کا منظر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کے درمیان سے خلوص، محبت، بھائی چارے اور حسن سلوک کی وہ خوشبو جس سے ابھی چند عشروں تک ہماری تہذیب و ثقافت مہکتی تھی، رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ خوف، دہشت اور خون آشامی کے آثار انسان دوست اقدار امن پسند سرشت کو ہلاک کیے جاتے ہیں۔ مختلف تہذیبیں اور مذاہب ایک دوسرے سے کسب خیر کرنے کی بجائے خون آشاف نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ بے یقینی کے گھپ اندھیرے میں ٹانٹوئیاں مارتا ہوا آدمی اپنے کل ہی سے نہیں بلکہ آج تک کو تاریخ تیر و تار سمجھنے پر مجبور ہے۔ ایسی بھیانک صورتحال میں شاہ سائیں کی روشن شخصیت اور ان کی جگمگاتی ہوئی شاعری ہی تو ہے جو ہمارے رشتے ہوئے زخموں کی جراحت، اندمال اور تسکین کا سامان فراہم کرتی ہے۔ شاہ صاحب کا یہ فیض عام گزشتہ 300 برسوں سے کم و بیش جاری ہے،
اور جیسے جیسے حالات کی ترقی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ابیات لطیفی کی ریلیونس اور جذبات آسودگی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وادی سندھ فضائی سائیں کی عطا کردہ شناخت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے شاج و رسالو محض شاعری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آئینہ خانہ احساس ہے جس میں ہم اپنی قومی، تہذیبی اور ثقافتی وجود کے عکس رواں دیکھتے ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو شاہ صاحب کی شاعری ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے درمیان سانس لیتی ہوئی ہر منافرت اور انسان دوستی کے ہر عمل کو روک دیں، خواہ اس کی بنیاد زبان اور علاقے پر ہو یا مذہب اور فرقہ پرستی پر۔ بے شک وطن عزیز کے ہر پرامن اور قانون پسند شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا بنیادی فریضہ حکومت وقت ہی کا ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حکومتی ادارے اپنی اپنی سطح پر اس فرض کی ادائیگی سے عہدہ برا ہونے میں مصروف ہے، لیکن باشعور شہریوں کی حیثیت سے میرے اور آپ کے سطح پر پہلکاری آج کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ جس سرزمین پر ہر روز بے شمار جانیں کاروکاری کے نام پر، مذہبی منافرت کے نام پر، قبائلی نسل پرستی کے نام پر، اور اب تو بغیر کسی نام کے بھی تلف کی جا رہی ہوں، بھلا ہم شاہ صاحب کے پیغام محبت اور آشتی سے اپنی طرفداری کا حق کیوں کر ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جہاں تک ممکن ہو ان سماجی اور تہذیبی المیوں سے نجات حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اس اجتماعی جرات کے بعد انسانی معاشرہ شاہ صاحب کی اس دعا سے ہنرمند ہو سکتا ہے جس میں وہ عرض گزارتے ہیں کہ سائنم سدائیں کرے تھے سندھ سکھار، دوست مٹھا دلدار، عالم سب آباد کرے۔ شکریہ۔